ہیومن رائٹس پی کے میں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتہ ہم نے جب نور مقدم قتل کیس سامنے آیا تو ہم نے ایک اس کے اوپر جسٹس فار نور مقدم کے حوالہ سے ایک ویلاگ کیا اور ہم نے اپنی قانونی رائے دی اور کہا کہ کون سے لیکوناز ہیں جس کو کور اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو باتیں ہم نے اس وقت کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی چیز ہے اس سارے واقعے کے اندر، وہ ہے اس کا جو سی سی ٹی وی ویڈیوز ہیں، کیمرہ کی جو فوٹیج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فون ڈیٹا جو ہے یہ اہم ہے، اور سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہی اس کیس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اگر سائنٹیفک انویسٹیگیشن نہ کی گئی تو پھر جو ہے وہ یہ کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً ہر سینسٹیو پاکستانی اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ نور مقدم قتل کیس کیا رخ اختیار کرے گا، کیا جو ہے وہ مجرم کو سزا ہوگی یا مجرم سزا سے بچ جائے گا، کیا جو ہے وہ مجرم کے جو والدین ہیں، جو اب تک کی اطلاع کے مطابق جو ڈیٹا سامنے آیا ہے، جو فون ڈیٹا سامنے آیا ہے، جو کمیونیکیشن ڈیٹا سامنے آیا ہے ملزم ظاہر کا اور اس کا اپنے والدین کے ساتھ رابطے کا، اور جو نور مقدم کے فون کا ڈیٹا اور نور مقدم کا پھر اپنے والدین سے رابطے کا، تو اس سارے ڈیٹے کی روشنی میں ایک پوری ایک 19 سے لے کر یعنی 19 جولائی سے لے کر 21 جولائی تک کی قتل، نور مقدم کے قتل ہونے تک اور قتل ہونے کے بعد بھی ملزم کا اپنے والدین سے رابطہ، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو گویا جب اتنی بڑی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، سائنٹیفک ڈیٹا سامنے آ چکا ہے، لیکن کیا اس سائنٹیفک ڈیٹا کی موجودگی میں یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا، نہیں بڑھے گا، اور کیا معاملہ سامنے آئے گا؟ اب تک کی اطلاع کے مطابق اگرچہ ملزم جو ہے ظاہر، اس کا ظاہر جعفر کا جو 161 کا سٹیٹمنٹ ہے جو پولیس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ہو چکا ہے، جس میں اس نے کنفیشن کیا ہے کہ یہ مرڈر اس نے کیا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، جو قانون کو تھوڑا بہت بھی علم رکھتے ہیں، کہ جو 161 کا سٹیٹمنٹ ہے، جو پولیس کے سامنے سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے انلیس کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے ہو انڈر سیکشن 164 سی آر پی سی۔ تو 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے ملزم کے اگینسٹ، لیکن 161 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورتحال میں اب 3 باتیں بہت اہم ہیں جو مزید کرنے کی ضرورت ہے اگر ملزم کو جو ہے وہ عدالتی نظام ہمارا یا ہماری پراسیکیوشن جو ہے وہ اس میں پراسیکیوشن کامیاب ہو سکے گی کہ اس کو سزا دلائیں۔ اور 3 ہی ڈیولپمنٹ ہوں گی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ تو سامنے آ گیا ہے کہ یہ 3 دن کی پوری کمیونیکیشن ہے، اور جو ہے ایک اندازے کے مطابق اگر ساری کمیونیکیشن کو کولیکٹ کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، تو ملزم جو ہے ظاہر جعفر کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس کا دورانیہ تقریباً کوئی 3-3.5 گھنٹے بنتا ہے ان 3 دنوں کے دوران، اور اسی طرح اس کا پھر اپنے نور مقدم کے والد کے ساتھ بھی کمیونیکیشن، ساری چیزیں۔ اب یہ کمیونیکیشن ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پولیس نے اس کمیونیکیشن کا یہ فورینزک کروایا ہے، نہیں کروایا؟ کیونکہ اب تک کوئی فورینزک رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اگر پولیس اس کا فورینزک نہیں کرواتی اور صرف یہ لکھ دیتی ہے اس کا میسج باکس میں، یہ میسج اس نے اس کو کیا، پیرنٹس نے اس کو یہ میسج کر دیا تھا، یہ ساری چیزیں بھلا وہ آ بھی جاتی ہیں اس میں،
کہ یہ جو ہے وہ قتل جو ہے اس کمیونیکیشن میں یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ قتل اس نے کیا، لیکن اس کی اگر فورینزک رپورٹ نہیں آتی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم ظاہر جعفر کو جائے گا اور وہ پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا اب یہ فورینزک جو ہے یہ سارے فنوں کی رپورٹ ابھی تک نہیں سامنے آئی، تو یہ بڑا واضح ہے کہ اگر فورینزک آ جاتی ہے رپورٹ اور فورینزک رپورٹ میں یہ تمام موبائلز کی، تو پھر تو یہ بات سمجھیں کہ سائنٹیفکلی آپ نے اس کو کر لیا۔ اسی طرح جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں جن کے گھروں میں وہ لگے ہوئے تھے، ان افراد کی سٹیٹمنٹس آئی ہے نہیں آئی، اور ان سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فوٹیج ہے اس کی فورینزک ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس کی بھی ابھی کوئی فورینزک رپورٹ نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ ملزم ظاہر کو جائے گا اگر اس کی فورینزک نہیں پولیس کرواتی، تو یہ دو چیزیں تو جائیں گی اس کو ظاہر کو۔ اب جو تیسری چیز ہے، کنفیشن جب اس نے پولیس کے سامنے کیا تو کیا اس کو مجسٹریٹ کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی وہ جو ہے جو 161 کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، تو اس کا فائدہ بھی ملزم کو پہنچے گا۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں، جو ہے سی سی ٹی وی کی فورینزک، موبائل کی فورینزک رپورٹ نہیں ہے آن ریکارڈ، اور 164 کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے آن ریکارڈ، جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ملزم ظاہر جعفر جو ہے وہ بچ بچا کے نکل جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اتنی، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں آتی ہیں اور جب وہ جوڈیشل اس کو کر رہے ہیں اور کل اس کو کر بھی دیں گے، تو پھر تو بعد میں کیسے آئیں گی یہ چیزیں؟ تو یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی جو والدہ ہے اس کی ضمانت ہوگی کہ وہ خاتون ہے، اس کا ریمانڈ نہیں لیا جا سکتا، بحث ہوگی، اور پاسبلٹی ہے کہ وہ سیشن کورٹ سے اس کی بیل جو ہے وہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو اس کے فادر ہے اس کی بیل ریجیکٹ ہو جائے سیشن کورٹ سے، اور وہ پھر بیل جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہو جائے گی۔ تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ظاہر جعفر جو ہے، اب جو میڈیا نے اس کو چونکہ اٹھایا ہوا ہے اور میڈیا کی پریشر کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ آگے اس طرح چل رہا ہے، لیکن اس کے تمام جو پہلی ہیرنگ سے آج تک کی ہیرنگ کا اگر آپ دیکھیں، موازنہ کریں، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ملزم ہے وہ کانفیڈنٹ ہو رہا ہے، جس پہ میں کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا، آپ اس کو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ کانفیڈنٹ کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ 2 ماہ لگ جائیں، 3 ماہ لگ جائیں، 4 ماہ لگ جائیں، تو پھر ادھر سے وہ نور مقدم کے پیرنٹ کے ساتھ ملیں جیسے تیسے بھی ہے، تو پھر جو ہے وہ جب یہ اتنی ہائپ کم ہو جائے گی جو میڈیا کی ہے، تو پھر کوئی معاملہ سامنے آئے گا، اور پھر اس کیس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرف، وہ کہتے ہیں نا گون ود دا ونڈ، تو یہ ہوگا انفارچونیٹلی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو اینی ون، کیونکہ اور یہ بہت بڑا لاس ہوگا پاکستان میں، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہوگا اگر ظاہر جعفر اس مقدمے سے نکل جاتا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب جب ثابت ہو گیا ہے فرام آل کارنرز، تو پھر بھی اگر یہ ظاہر جعفر اس مقدمے سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سے کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ یہ پڑے گا کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی مرڈرر جو ہے وہ اگر اس طرح اس کو پریسیڈنٹ مل جاتی ہے تو وہ یہ ریپیٹیشن اسی طرح پھر کرائم ہوتے ہیں اور کرائم بڑھتے ہیں اور انکریجمنٹ ملتی ہے۔ تو لہٰذا ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ
کریں گے، سبمٹ کریں گے کہ خدارا جو ہے وہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے پولیس اپنی ڈیوٹی سر انجام دے اور فورینزک کروائے ہر چیز کا، اور فورینزک رپورٹ آئے، تاکہ فورینزک رپورٹ کی روشنی میں ہی اب اس کو سزا مل سکتی ہے۔ اگر اس کا نہیں ہوتا تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مقدمے میں سابق صدر جو تھے زرداری صاحب، تو جب اصل رپورٹیں بھی فورینزک کی غائب ہو جاتی ہیں فائلوں سے، تو پھر فوٹو کاپیاں لگ جاتی ہیں، تو فوٹو کاپی پہ کبھی کسی کو سزا نہیں ملتی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ انگلش میں کہتے ہیں لا گرائنڈز دا پور، رچ رولز دا لا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، ہیومن رائٹس پی کے کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نے کے بعد